السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو قیامت آنے سے بہت نزدیک پوری ہوں گی۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں کی ناک داغے گا۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے مومنوں کی تعداد بہت کم ہوگی اور جو ہوں گے وہ بہت زیادہ تکلیف اور مصیبتوں میں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسلمانوں کی آبادی دنیا میں اس ٹائم پر چند ہزار یا چند سو رہ جائے گی، بلکہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں دنیا میں آباد ہوں گے، لیکن جو سچے مومن ہوں گے وہ کچھ ہی ہوں گے۔ اس بات سے علماء اکرام نے یہ مراد لی ہے کہ مسلمان اس ٹائم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن ظالم کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیں گے، اور جو ظالم کے سامنے ڈٹے رہیں گے وہ چند ہی لوگ ہوں گے، جیسے آج ہمیں فلسطین اور دنیا کا کردار نظر آتا ہے۔ تو دوستوں، آج اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہودی قیامت سے پہلے بیت المقدس کا پورا کنٹرول چاہتے ہیں، اور کیا قیامت سے پہلے بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا؟ تو دوستوں، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ بیت المقدس روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی تیسرا مقام مقدس ہے، جس کی جانب عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ معراج کے سفر کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بیت المقدس میں فرمائی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا اور ساری دنیا سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ کر یہودیوں کا آباد ہونا اور اپنی حکومت بنانا، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ مولانا کاظمی نے بیت المقدس کی تاریخ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور بازنطینی تحریکوں کی وجہ سے سن 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سے معرکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی، یہاں تک کہ سن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر سن 1987 میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ زمانہ قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہودی قابض ہیں۔ پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں شام میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقے خصوصاً شام، بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرب قیامت جب فتنے کثرت سے ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے، اور شام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔
فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لیت کے پاس قتل کریں گے۔ باب لیت فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور بیت المقدس آزاد ہوگا۔ تو دوستوں، قیامت سے پہلے یہودی پہلے فلسطین پر قبضہ کریں گے، اس کے بعد گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس کی سرحدیں مدینہ، شام، اردن، لبنان، عراق اور دیگر علاقوں تک جا ملیں گی، جس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم آپ کے ساتھ کل کریں گے کہ گریٹر اسرائیل قیامت سے پہلے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے یہودیوں کے لیے، اور دجال کے آنے سے پہلے وہ کیوں گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کیس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل اس سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔